آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسان میں گیسوں کا تبادلہ۔ چلتے ہیں ہمیں ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں۔ انسان اور اعلیٰ درجے کے دوسرے جانوروں میں گیسوں کا تبادلہ ریسپائریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم ریسپائریٹری سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ہوا کا رستہ اور پھیپھڑے۔ دی ایئر پاس وے، ہوا کا راستہ۔ ہوا کا راستہ ان حصوں پر مشتمل ہے جن کے ذریعہ باہر کی ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور گیسوں کے تبادلہ کے بعد یہ باہر نکل جاتی ہے۔ ہوا کا یہ راستہ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے۔ ناک کے اندر خالی جگہ نیزل کیوٹی کہلاتی ہے۔ یہ جن سوراخوں کے ذریعے باہر نکلتی ہیں انہیں ناسٹرلز کہتے ہیں۔ ایک دیوار ہے نیزل کیوٹی کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہر حصہ کی دیواروں پر میوکس اور بال موجود زند ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود گرد کے ذرات کو فلٹر کرتے ہیں۔ میوکس اور اندر داخل ہونے والی ہوا کو نمی دیتا ہے اور اسے گرم کرتا ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر جسم کے ٹمپریچر کا تقریباً برابر ہو جائے۔ نیزل کیوٹی دو چھوٹے سوراخوں یعنی اندرونی ناسٹرل کے ذریعے فیرنکس میں پھیلتی ہے۔ فیرنکس ایک مسکولر راستہ ہے جو خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہے۔ یہ راستہ ایسوفیگس کے سوراخ اور لیرنکس تک پھیلا ہوتا ہے۔ ہوا فیرنکس سے لیرنکس میں جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فیرنکس کے فرش پر ایک سوراخ ہے اور گلاٹکس جو لیرنکس میں کھلتا ہے۔ لیرنکس کا ٹیلج کا بنا ہوتا ہے اور یہ فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان موجود ہے۔ اسے آلۂ صوت یعنی آواز پیدا کرنے والا خانہ بھی کہتے ہیں۔ لیرنکس کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف ریشہ دار پٹیوں کے دو جوڑے کھینچے ہوتے ہیں۔ ان پٹیوں کو ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ جب ہوا ووکل کارڈز سے ٹکرا کر گزرتی ہے تو یہ ارت العاش میں آتے ہیں اور اس ارت العاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیرنکس سے آگے ٹریکیا ہے جسے ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 سینٹی میٹر لمبی ایک نالی ہے اور ایسوفیگس کے سامنے کی طرف موجود ہے۔ ٹریکیا کی دیوار میں کارٹیلیج کے سی شکل کے گھیرے ہوتے ہیں۔ یہ کارٹیلیج ٹریکیا کو سیکٹر سکڑ جانے سے بچاتی ہے حتیٰ کہ اس کے اندر ہوا موجود ہی نہ ہو۔ سینے میں داخل ہونے پر ٹریکیا دو چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جنہیں برونکائی واحد برونکس کہتے ہیں۔ برونکائی کی دیواروں میں کارٹیلیج کی بنی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں۔ ہر برونکس اپنی جانب کے پھیپھڑے میں داخل ہو کر چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سینے میں داخل ہونے پر ٹریکیا اور دو چھوٹی نالیوں پر تقسیم ہو جاتا ہے جنہیں برونکائی واحد برونکس کہتے ہیں۔ برونکائی کی دیواروں میں کارٹیلیج کی بنی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں جو ہر برونکس میں اپنی جانب کے پھیپھڑوں میں داخل ہو کر شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں برونکائی تقسیم در تقسیم ہو کر بہت باریک نالیاں بنا دیتی ہیں جنہیں برونکیولز کہتے ہیں۔ تقسیم ہو کر جیسے جیسے برونکیولز باریک ہوتے ہوتے ہیں ان کی دیواروں سے کارٹیلیج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ برونکیولز کا اختتام بہت باریک اور چھوٹی ٹیوبیولز میں ہوتا ہے جنہیں ایلویولر ڈکٹس کہتے ہیں۔ ہر ایلویول ڈکٹس ہوائی تھیلیوں یعنی ایلویلائی کے ایک گچھے میں کھلتی ہے۔ ایلویلائی یہ انسان کے جسم میں گیسوں کے تبادلے کی سطح
بناتے ہیں. ہر ایلویولس ایک تھیلی نما ساخت ہے اور اس کی دیواریں اپنی تھیلیل سیلز کے صرف ایک تہہ پر مشتمل ہوتی ہیں. آج تک اتنا ہی.